سورہ فاطر صفحہ نمبر 395 آیت نمبر 33 آخری آیت۔ سورہ فاطر 22واں پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یحلون وہ پہنیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساور کنگنوں میں سے، کنگن من ذہب سونے کے، ولؤلؤ اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس فیہا اس جنت میں، حریر ریشم کا ہوگا، وقالوا اور وہ کہیں گے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے، اذہب دور کر دیا، عنا ہم سے، الحزن غم کو، ان بے شک، ربنا ہمارا رب، لغفور البتہ بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے، الذی وہ اللہ، احلنا جس نے ہمیں اتارا، دار المقامتی ہمیشہ رہنے والے گھر میں، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا لا نہیں، یمسنا ہم کو چھوئے گی، فیہا اس میں، نصب کوئی تکلیف، ولا اور نہ، یمسنا ہم کو چھوئے گی، فیہا اس میں، لغوب تھکن، والذین اور وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، نارن آگ ہے، جہنم جہنم کی، لا یقضا نہیں فیصلہ کیا جائے گا، علیہم اوپر ان کے، فیموتوا کہ پس وہ مر جائیں، ولا یخفف اور نہ تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابہا اس کا عذاب، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، کل ہر ایک کفور ناشکرے کو، کافر کو، وہم اور وہ، یسترخون چیخیں گے چلائیں گے، فیہا اس جہنم میں، ربنا اور کہیں گے اے ہمارے رب، اخرجنا ہم کو نکال دے، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، غیر الذی اس کے علاوہ، کننا ہم جو تھے، نعمل ہم عمل کرتے، اولم کیا، واو اور لم نہیں، کیا اور نہیں، نعمرکم تم کو عمر دی گئی، ما یتذکروا جس میں وہ نصیحت حاصل کرتے، فیہ اس میں اس زندگی میں، من تذکرا جو نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا پس چکھو، فما پس نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من نصیر کوئی مددگار، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر مکی صورت، مکہ کے مشرک اور اللہ کے جو پیارے ہیں ان کے درمیان مکی صورتوں کے اندر ہمیشہ ہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مقابلے بازی کی ایک فضا قائم رہی ہے، وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو دبا دیں، اللہ کے نام لیووں کو جو لیوا ہیں ان کو دبا دیں، اور کوئی ہم پر غالب نہ آ جائے، جو ہمارے پاس عزت ہے، جو دراہٹ ہے، جو مال و دولت ہے، جو قریش کی سرداری وہ ہم سے چھن نہ جائے، اسی چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کی اللہ کے نبی کی، اور آپ کو تنگ کرنے کی کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جہاں پر ان کو وعیدیں سناتا ہے، جہاں پر ان کو اپنے عذاب کی طرف پکڑنے کا بارے میں بتلاتا ہے اور اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو بشارتیں بھی سناتا ہے، تاکہ وہ ڈول نہ جائیں، تاکہ وہ پھسل نہ جائیں، اس راستے سے ہٹ نہ جائیں، تھک نہ جائیں چلتے چلتے،
کیونکہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے یہ دین والا، سیدھی راہ پہ چلنا، حق بات پہ چلنا، یہ ہمیشہ کٹھن کا راستہ رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو شخص سچ بولتا ہے نا، اس کے لیے معاشرے اندر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خاندان کے اندر، کاروبار کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر انسان سوچ پڑ جاتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں۔ اگر بہت مشکل معاملہ آج کے دور کے اندر سچ بولنا، سیدھی راہ پہ چلنا، یہ خاص اللہ کی خاص رحمت ہو جس کے اوپر، وہی قائم رہتا ہے، ورنہ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ وہی ہے جو حق پہ قائم رہیں گے، تکلیفوں برداشت کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہنے والے، وہ فنا نہ ہوں گے، ختم نہ ہوں گے، وہ صرف دکھانے کے لیے نہ ہوں گے، سیر کر کے واپس آنے کے لیے نہ ہوں گے، فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، وہاں پر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، کس کے؟ سونے کے اور موتیوں کے۔ اور یہ کنگن یہ ہمیشہ ایک بہت ہی عمدہ مال رہا ہے ہر دور کے اندر، بادشاہوں کا یہ زیور رہا ہے، یہ بادشاہوں کا ایک لباس رہا ہے، اور بادشاہ اس کو پہنا کرتے تھے، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی تھی کاش میرے پاس یہ چیزیں ہوں۔ فرمایا جب وہ دن آئے گا تب ان کو یہ چیزیں پہنائی جائیں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، ہر جنتی کو، ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک موتی کا، 3 کنگن پہنائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر یہ سونا، چاندی اور ریشموں کو مت پہنو۔ فرمایا جو دنیا میں پہنے گا اللہ اس کو قیامت میں سے محروم کر دے گا۔ فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا، ریشم، اگر جنت میں چلا گیا تو وہاں پر اس کو ریشم کا لباس نہیں ملے گا۔ اگر اسے دنیا پہن لی، غلطی ہو گئی، مومن تھا لیکن پہنتا رہا اور اللہ نے پکڑ بھی لیا، عذاب بھی دے دیا، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس کو وہاں پر لباس ریشم کا لباس نہیں ملے گا، اس کو یہ اس سے چھن جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کے اندر فرمایا کافروں کا انعام ہے، جو کو ملتا ہے وہ پہنتے ہیں، تم نہ پہنو، یہ آخر میں تمہارا لباس ہوگا۔ فرمایا ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ یعنی یہ چیزیں مسلمانوں کو بتلائی جا رہی ہیں، حوصلہ دیا تسلی دی جا رہی ہے کہ دین حق کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑ دینا، اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، توحید کو نہیں چھوڑنا، اور خرافات کی طرف نہیں جانا، اور اپنے سنت کو اپنانا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے شکر ہے، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کون سے؟ جو پیچھے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو تیسرے لوگ تیسری قسم کے، وہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو اتنی پریشانی تھی، اتنا یہ بڑا دن تھا 50,000 سال کا، اور اتنا مرحلے کیا کہا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے کیا کہ اس دن کے اندر پریشانی نہیں دیکھی، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اور ہم اسی چیز میں خوف میں مبتلا رہے کہ ہمارا معاملہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جب اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بھیجے گا تو بے اختیار وہ کہہ اٹھیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو اس جو غم کا دن تھا، غم پریشانی سے بچا لیا اور ہم کو جنت میں داخل کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا قدردان ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کی قدر کرتا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا عمل کیا تھا لیکن اس نے ہمارے اس عمل کی قدر کی اور ہم کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، وہ اللہ جس نے ہم کو اتارا ہمیشہ رہنے والے گھر اپنے فضل میں، لا یمسنا، ہم کو نہیں چھوئے گا اس جنت کے اندر نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی تھکان، ہم کو وہاں پر نہ تھکان ہوگی تکلیف ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر نیند آئے گی؟ فرمایا نہیں، نیند جو ہے وہ تو اس کی موت کی بہن ہے، وہاں پر نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ تھکاوٹ ہوگی؟ وہ تھکاوٹ کا کام ہی نہیں ہوگا، تھکاوٹ ہوگی تو نیند آئے گی نا، تھکاوٹ والا کام ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا نہ وہاں پر نہ انسان تکلیف ہوگی اور نہ اس کو تھکان ہوگی، جنت کے اندر وہ انسان ہر وقت تر و تازہ اللہ کی رحمتوں کی وہ حصار کے اندر ہوگا۔ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے،
اور ان کی جو وہ لا یقضا، اور نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے کے اندر، فیموت کو مر جائیں، موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان کے بارے کے اندر، کہ وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ دروگے سے کہیں گے یا اے فرشتے، آپ دروگے مالک اللہ سے کہو ہمیں موت آ جائے، وہ کہے گا تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فرمایا قیامت کا دن جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا، پھر موت کو لایا جائے گا، اور پکارنے والا پکارے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی کہ پہچانتے ہیں، جہنمیوں سے پوچھو کہ پہچانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا موت ہے۔ پھر اس مینڈے کو جو موت ہوگی مینڈے کی شکل کے اندر، اس کو چھری پھیر دی جائے گی، ختم کر دیجیے گا، اور کہنے والا کہے گا اے جنت والے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، اور جہنم والے سے کہا جائے تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ یعنی یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیشہ کے لیے، جنتیوں کے لیے بہت بڑا نام، اور جہنمیوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب۔ انسان نے من فرمایا نہ موت آئے گی، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، اسی طرح ہم دیتے ہیں بدلہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے جو اتنے بڑی اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ، قرآن پاک اور صحابہ کرام کی جماعت ان کے ہوتے ہوئے جن کو نہیں مانا، ان کا ہمیں یہی بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، اور محدثین کی محنتیں اور سیاستہ کی کتابیں، اور ان کے اندر انہوں نے کتنی اسماء الرجال کی کتابیں، اور ایک ایک حدیث کا انہوں نے ایسے پوسٹ مارٹم کیا کہ ہر چیز کو اللہ اللہ کر کے رکھ دیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور نیچے انہوں نے حکم لگا دیا، اور انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا، کہہ نہیں سکتا انسان مجھے پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہ جس کی عمر 60 سال کی ہو، ایک 40 سال کی، 70 سال کی، فرمایا جس کو 70 سال کے 40 سال یا 60 سال عمر میں عقل نہیں آئی، دین کی طرف آیا ہی نہیں، اللہ کی طرف لوٹا ہی نہیں، فرمایا اللہ کے اس کے بعد کوئی رخصت نہیں ہوگی، کوئی اس کا جو عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے 40 سال کی عمر دے دی، ایک میں آتا ہے 60 سال، ایک میں 70 سال، لیکن میں 70 سال تو آخری عمر ہے انسان کی، میری امت جو 70 سال کے ساتھ درمیان فوت ہو جائے گی۔ کچھ 40 سال کا آتا ہے، 40 سال کے بعد بھی جس کو انسان دین کی اللہ کی سمجھ نہ لگی، پھر اللہ کے اس کو کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سہولتیں محدثین نے کی ہیں، اس کی ہوتے ہوئے بھی انسان کو مجھے پتہ نہیں، مجھے سیدی اس کا پتہ نہیں چلا، مجھے سمجھ نہیں لگی، وہ اس نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہہ دیا۔ انسان کی خود اس کی نااہلی ہے، اس کی سستی ہے، ورنہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی آج کے دور کے اندر۔ انسان ذرا سی کوشش کرے، ذرا سی سرچ کرے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، پانی دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا ہے، حق کیا، سچ کیا ہے۔ کوئی عذر کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا آج کے دور کے اندر بھی۔ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور وہ اس کو سوشل میڈیا اور اس کو نیٹ وغیرہ یہ موبائل وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے آج کے دور کے اندر۔ اللہ نے سہولت دے دی ہر انسان کے اندر، یہ دیکھو ہر چیز تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، حق ہے جو بھی ہے بٹن تو ہر چیز تمہارے نکل آتی ہے، خود فیصلہ کرو، عقل دیا، ذہن دیا ہر چیز کا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہم کو نکال دے، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، غیر الذی کننا نعمل، اس عملوں کا جو ہم دنیا میں کرتے رہے اس کے علاوہ عمل کریں گے۔ ہم برے عمل کرتے رہے، ہم کو نکال دے، ہم یہ عمل کریں گے۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نکال بھی دیں، واپس لے بھی آئیں، پھر وہی عمل کریں گے، یہ مڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنی مہلت دے دی، اتنا ٹائم وقت دے دیا، اور ہر چیز سامنے رکھ دی، پھر بھی نہ سمجھے، یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور کیا ان کو جو عمر دی گئی وہ کافی نہیں تھی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے؟ فرمایا ان کے پاس ڈرانے والا نہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جتنے محدثین آئے، جتنے واعظین آئے سمجھانے والے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس چکھو عذاب کو، پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، قیامت کے دن کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں بار بار، اللہ کی ذات ہے اور انسان ہے، تیسرے بندے کا دخل ہی کوئی نہیں ہے پورے معاملے اندر، چاہے جنت میں جانا چاہے جہنم میں جانا، تیسرے بندے کا اللہ نام بھی لیتا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے علاوہ یا تیسرے بندے کا نام لیتا ہے تو اس کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ جو تیسرا بندہ ہوگا بے بس ہوگا، وہ تمہیں نہ بچا سکے گا۔ فرمایا ظالم کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔